چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، اب ہوتا ہے ان کا مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، سبحان اللہ، اور جس سے میرے آقا نے ہاتھ ملا لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنا لیں کہ ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور کم سے کم 50 مرتبہ۔ اس کی فضیلت کیا ہم نے سنی کہ میرے آقا علیہ السلام بروز قیامت اس سے مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے، جس سے سرکار علیہ السلام نے مصافحہ کر لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ اچھا آپ کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 50 مرتبہ ہو گئے۔ اور آپ زیادہ پڑھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ تو ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں، تو 50 میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 50 آ گئے نا بھائی، جب 313 مرتبہ پڑھیں تو 50 میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اب جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے، اتنی مٹھاس بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 تین آیتیں پڑھیں گے، 37، 38، 39۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کتاب فیہ تدرسون،
ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تدرسون، تدرسون پہ را پر پیش ہے، سین پر پیش ہے، زبر نہ آئے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ہونٹ گول کریں گے تو آواز اور کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے کیا بن جاتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں کیا بنے گا؟ حمزہ بنے گا. کھڑی حرکات آ جائے تو کیا بنے گا؟ اور اس وقت جزم آ جائے تو کیا بنے گا؟ اور اگر خالی ہو تو کیا بنے گا؟ الف. یاد رکھنا ہے. تو یہاں یہ حمزہ ہے اور حمزہ کو میم سے ملائیں گے. ام میم ساکن ہے، میم کا مخرج سن لیں. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ہمیشہ میم ادا ہوتا ہے. اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی یعنی غنہ کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی تو بھی غنہ کرتے ہیں. اور میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں کریں گے، وہاں غنہ نہیں کریں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میم ساکن کے 3 قاعدے یاد رکھنا ہے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. یہاں ہو رہا ہے اظہار شفوی. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی. غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور ام میں بھی اور لکم میں بھی یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے. ٹھیک ہے، لام کی زبر ہے، لام پر زبر ہے، لام کی حرکت کو ہلائیں گے نہیں. لکم، ام لکم. دیکھیں ہم نے بھی غنہ نہیں کیا تھا تو آپ نے بھی غنہ نہیں کرنا. کتابن، کاف کا مخرج یاد رکھیں. زبان کی جڑ و تعلو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. تا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. کتابن فیہ. تنوین کے بعد آ گئے فا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ہوتا ہے اخفاء، یعنی نون ساکن یا تنوین میں غنہ کرتے ہیں. اخفاء کی معنی چھپانا، نون کو چھپا کے ادا کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک الف کا غنہ کریں گے. فیہ، فا یا زیر، فی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. ہا کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو نہیں کھینچیں گے، ہا کو کلیئر کریں گے. تدرسون، تا کو دال سے ملانا ہے، دال ساکن ہے، کلکلا ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی. را پر پیش، سین پر پیش اور واو مدہ ہے، واو ساکن پر پیش. تو ہمیشہ یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی پیش آئے، دو پیش آئے، واو مدہ آئے، واو لین آئے اور یا پھر واو آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ہونٹوں کو گول کر کے ہی اس کی ادائیگی ہوتی ہے. تو آواز آئے گی تدرسون. تدرسون. وقف کرنے میں مد عارض ہو جائے گا. مد عارض کو 2 الف 3 الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ایک الف کھینچنا بھی جائز ہے، ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ 2 سے 3 الف کھینچیں. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. گڈ. ان لکم فیہ، ان لکم فیہ لما تخیرون. لما تخیرون. لما تخیرون. لما تخیرون. ان لکم فیہ 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 لما تخیرون. گڈ. انا، یہاں پر بھی جیسے ام تھا، یہاں بھی انا میں حمزہ آ رہا ہے، وہاں پر بھی حمزہ تھا. تو یہ الف نہیں حمزہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہاں نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. لکم، لکم یہاں بھی لکم تھا، لام پر زبر ہے، لام کو کھینچنا نہیں. کم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ. جی ہاں، میم ساکن کے بعد دوسری میم نہیں آ رہی، میم ساکن کے بعد حرف با نہیں آ رہا. اگر میم اور با آ جائیں تو غنّے ہوتے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی ہوتا ہے. مگر جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنّہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہے. تو اچھا، لام کا مخرج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لام ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسور ہے، یہ لام کا مخرج آپ نے یاد رکھنا ہے. ان لکم فیہ. ان لکم فیہ. گڈ. لما میں لام پر زبر ہے، میم الف زر ما، ایک الف کھینچنا ہے میم الف زر ما کو. اور تخیرون میں تا پر زبر، خا پر زبر، جہاں یہ حرکات ہیں ان کو نہیں کھینچنا. تخیہ یہاں تک. پھر را واو پہ شروع، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور
واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن گیا، را پر پیش ہے، را کو پر بھی کرنا ہے، آخر میں وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گا۔ خا کو یاد رکھیں، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور خا حرف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے ادا کریں گے۔ خا کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا۔ کیا کر کے پڑھیں گے؟ موٹا۔ موٹا کر کے پڑھیں گے جی۔ تخین، بعض بچے پڑھتے ہیں تخیرون، باریک کر دیں، ایسے نہیں، تخیرون۔ تخیرون۔ جب بعض بچے بہت موٹا کر دیتے ہیں تخیرون، ایسے بھی نہیں کرنا، اتنا موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خا کم درجے کا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، 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 تخیرون، ایسے بھی نہ، تخیرون، تخیرون۔ گڈ، زبردست۔ ام لکم ایمان ام لکم ایمان علینا، علینا، ام لکم ایمان علینا، ام لکم ایمان علینا، بالغۃ، بالغۃ، ام لکم ایمان علینا بالغۃ، ام لکم ایمان علینا بالغۃ، الی یوم القیامت۔ الی یوم القیامت۔ یہاں چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے تو یہاں رکنا نہیں ہے، اگر رک گئے تو آپ نے پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھنا ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ الی یوم القیامت، الی یوم القیامت۔ عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو، لا کی معنی کیا ہے؟ نہیں، یعنی یہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت، ان لکم ان لکم لما تحکمون، لما تحکمون، ان لکم لما تحکمون۔ ان لکم لما تحکمون۔ گڈ، اب اس کو توڑ کر ہم نے درمیان میں وقف کرنا ہے، پھر پیچھے سے ملائیں گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون۔ ماشاء اللہ، گڈ، زبردست۔ آئیے اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام لکم، جیسے اوپر تھا ام لکم، اظہار شفوی پھر اظہار شفوی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن تین قاعدے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تو یہاں دونوں میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ ایمانون، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے، میم الف زبر ما، ایک الف کھینچیں گے۔ ایمانون علینا، تنوین کے بعد عین آ گیا، حرف حلقی میں سے عین ہے، جب کبھی نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، اظہار حلقی ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے، غنہ نہیں کرتے، یاد رکھنا ہے۔ علینا، عین پر زبر، لام یا زبر لئی، یہاں پر یا لین ہے، اور عین پر زبر، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور عین ادا کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ نون الف زبر نا، اس کو ایک الف کھینچیں گے، الف مدہ ہے۔ بالغۃن، یاد رکھیے با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، با الف زبر با، الف مدہ ایک الف کھینچیں گے۔ بالغۃن، غین حرف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، مگر لام کی زیر غین کی زبر اس کو نہیں کھینچیں گے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ بالغۃن الا، پھر یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں تنوین کے بعد عین تھا، یاد رکھیے حرف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو یہ 6 حروف جب بھی آئیں نون ساکن یا تنوین کے بعد وہاں غنہ نہیں کرنا ہوتا، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ تو بالغۃن الا، اب یہاں پر حمزہ کو خوب واضح کریں گے، الا لام پر کھڑا زبر، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یوم القیامتی، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ، دیکھیں یہاں واو ساکن پہلے پیش تھا،
یہاں واو ساکن پہلے پیش تھا، یہاں واو ساکن پہلے پیش آ رہا ہے آگے، تو یہ واو مدہ ہوتے ہیں۔ واو مدہ جو ہوتا ہے ایک الف کھینچا جاتا ہے، اور واو لین جو ہوتا ہے واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہے، اس کو نہیں کھینچتے بلکہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور میم کی زیر کو لام سے ملا ہے، لام کو ہلانا نہیں۔ قاف موٹے حروف میں سے قیامتی، قاف موٹا کریں گے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا کرتے ہیں، اور کاف جو ادا ہوتا ہے ہم پیچھے پڑھ کے آئیں، کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کاف ہے، 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 اور یہاں پر بھی کاف ہے۔ تو یہ کافی جگہوں پر کاف آ رہا ہے۔ جو یہ کاف ہوتا ہے کتاب والا کاف، جیسے کتاب ان میں کاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو کاف ہے یہ باریک پڑھتے ہیں۔ اور قیامتی یہ قاف ہے، یا قرآن کا قاف، قرآن والا قاف یہ موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں قیامتی میں بھی قاف موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، اور یہاں وقف کریں گے تو الی یوم القیامہ، إلى يوم القيامة. گڈ، آخر میں ہا کی ادائیگی کریں گے، اور جب ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. گڈ، گول تا کو پیارے بچوں یاد رکھیے، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے بدلتے ہیں، اور ملائیں گے تو یہ گول تا برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ان لکم، تو یہاں پر نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، جیسے یہاں ان لکم تھا، یہاں پر بھی لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ کم اظہار شفیع کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد آ گیا ہے لام، میم ساکن کے بعد جب کبھی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا، یہ یاد رکھ لیں 29 حروف میں سے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار شفوی کا ہوگا، میم ساکن کے بعد، آپ نے یاد رکھنا ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو ہوگا اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے۔ اور لما میں لام پر زبر، میم الف زبر ما، لام کی زبر کو نہیں کھینچنا، میم الف زبر ما الف مدہ ایک کھینچیں گے۔ تحکمون، تا کو ہا سے ملانا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، تحکمون میں کاف کو باریک رکھنا ہے، اور واو مدہ آخر میں جب نون کو ساکن کرتے ہیں ہو جائے گا مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد اس عارض. کو ایک الف دو الف تین الف تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 2 2.5 الف 3 الف کھینچا جائے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے میں ان آیتوں کو پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ابھی پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ مائک نیچے کر لیں آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون۔ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں بتانے جا رہے ہیں، اور یہاں ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، قواعد کا مقابلہ، مخارج کا مقابلہ۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی. چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے ہے۔ ٹیم اے، ام لکم، ام میں کون سا قاعدہ؟ جی، جن کے ہاتھ میں مائی کے نام بتائیں۔ محمد سمیر. جی پیارے بچے، محمد سمیر بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار شفاوی. اظہار شفوی، سوچ لیں۔ جی. سوچ لیا، اور محمد سمیر بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی جی، ام لکم کتاب، کون سا قاعدہ کتاب؟ جی کون بتائے گا؟ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے، مائک والے نے دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو پہلے ہم ان کے پاس جائیں، کونے والے کے پاس۔ جی مائک دیجیے گا جلدی۔ جی بتائیے پیارے بچے، نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. سوچ لیں۔ جی سوچ لیا، جی. اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے پیارے بچے، سبحان اللہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم ہے آپ سے، بتائیے فیہ تدرسون، تد میں کون سا قاعدہ؟
امیر حمزہ کو دیجیے گا. امیر حمزہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے پیارے بچے. یہ جی بتائیے تد دال میں کیا ہو رہا ہے؟ جی طیب بھائی کو دیجیے گا. طیب بھائی بتانے جا رہے ہیں. اس میں کلکلا ہو رہا ہے. سوچ لیں. جی طیب بھائی سوچ کے بتانا ہے. سوچ پوائنٹ جا سکتے ہیں آپ کے, لی. آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں. سوچ لیا؟ جی اللہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو مزید دلا دیے طیب بھائی نے, اور امیر حمزہ خاموش تھے اس لیے کچھ بتا نہیں رہے تھے. چلے کوئی بات نہیں, 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. ریڈی ہے آپ لوگ؟ تا کا مخرج بتا دیں. دیکھا سارے پریشان ہو گئے. تا کا مخرج, تا کا مخرج. ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہو چکا ہے, ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. ٹیم بی میں سے کوئی ہاتھ نہیں. تا کہاں سے ادا ہوتا؟ جی جلدی بتائیے. جی عبدالسبحان بتائیے. حلق کے درمیانی حصے سے. حلق کے درمیانی حصے سے, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. اللہ, تا حلق کے درمیانی حصے سے ادا نہیں ہوتا پیارے بچے. کوئی اور بتانا چاہے جلدی, ٹائم گزر رہا ہے, ٹائم گزر چکا ہے. ٹیم اے کی طرف آئیں گے. جی ٹیم اے بتائیے. سید عفان کیا کہتے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا, پھر سوچ لیں, سوچ لیا. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے پیارے بچے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی کا جواب, ٹیم اے نے جواب دے کر 10 پوائنٹ ان کے لے لیے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے کے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. تو اللہ 30 ہو گئے. ادھر کتنے ہیں؟ 10. اللہ, آپ کا سوال ادھر چلا گیا. کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہارنی, کوشش جاری رکھنی ہے. من جدہ, وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ آ لیتا ہے. پا لیتا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے, آخری سوال ہے. اچھا یہ بتائیے, تخیرون پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ لگے؟ تخیرون. سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے. تخیرون بتائیں, کوئی بتائے. ٹیم اے سے کون بتانے جا رہا ہے؟ دیکھیں ہاشم بھائی سوچ رہے ہیں, اور جی طیب بھائی آپ بتانا چاہ رہے, بتائیے. مد حارث. جی محمد سمیر سوچ لیا. مد حارث ہو رہا ہے. اللہ, سوچ لیں ایک مرتبہ, اور آپ کا جواب بالکل 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 درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں. 40 پوائنٹ, اور ٹیم اے کے 10 پوائنٹس. آخری سوال ہے, بتا بھی دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے, چلے کوئی بات نہیں, بتا دیں آپ پھر بھی. ایزی سوال آپ سے. ام لکم ایمان علینا, بالغتن. بالغتن پہ کون سا ہے؟ ایمان پہ کون سا ہے, اور بالغتن کون سا ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی بتائے. ان کو دے, ان کو دے. جی بتائیں, کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد حسنین. محمد حسین. آپ بتانا چاہیں کون سا کہتے ہیں؟ اظہار. کون سا اظہار؟ لام تعریف کا اظہار, اظہار شفعی, اظہار حلقی, اظہار مطلق, کون سا تعریف؟ اتنے سارے اظہار ہیں. یہ آپ کے آگے والے بتانا چاہ رہے ہیں, ان کو دیں. وہ نون سے, مگر اظہار حلقی. نون ساکن والا اظہار. آپ نے کہا نون ساکن والا, یہ کہہ رہے ہیں اظہار حلقی, یہ کہہ رہے ہیں نون ساکن والا اظہار, آپ کہہ رہے ہیں اظہار حلقی. کس کا درست مانے؟ آپ کا مان لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد داعین. محمد داعین. دائن. جی آپ کا جواب محمد دائن نے کہا اظہار حلقی, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹس دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, مگر ٹیم اے بڑی لیڈ کے ساتھ, یعنی 20 پوائنٹس کی لیڈز کے ساتھ, کیونکہ ٹیم اے کے 40 پوائنٹ, ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹ. 20 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ عز و جل ہمارے محمد طیب بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے کوشش کی مگر کہیں کہیں کاف جو ہے نا کاف قوف کی طرف تھوڑا سا پر کی طرف مائل ہوتا ہے آپ نے مائل نہیں کرنا ٹھیک ہے باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے اور چیزوں پر بھی تھوڑی محنت کریں اب بڑھیں گے ہمارے امیر حمزہ بھائی کی طرف امیر حمزہ بھائی تیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین ہمارے محمد طیب بھائی نے حدر میں اچھی کوشش کی اور ہمارے امیر حمزہ بھائی نے ترتیل میں تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں غلطیوں کو درست کرنا ہے کاف کو قوف نہیں پڑھنا قوف کو کاف نہیں پڑھنا جہاں پر آپ نے اس کی ادائیگی پر خاص خیال رکھنا ہے جہاں جو غلطی ہو رہی ہے اس کو آپ درست کریں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے اللہ پاک آپ کو بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اچھے انداز سے تجوید و قرات سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آمین سب مل کر بولیں آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا